السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا۔ حضرات گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہم سب کے لیے، مسلمانان عالم کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے دلوں کی دھڑکن ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت ہم اسے عین ایمان سمجھتے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ ہر قسم کے ہونے والے رقیق سے رقیق حملے کی نہ صرف ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان گستاخانہ خاکوں کی اشاعت اور حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر اٹھنے والی انگلی کی روک تھام کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے، خواہ اس کے لیے اسے تن من دھن کی بازی ہی کیوں نہ لگانی پڑے۔ نہ کٹ مروں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ، نہ کٹ مروں جب تک خواجہ یثرب کی حرمت پہ، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ ہم بحیثیت مسلمان کے سمجھتے ہیں کہ گستاخانہ خاکوں کی اشاعت اور اس طرح مختلف ادوار میں، مختلف زمانوں میں، حال میں بھی ماضی میں بھی جس طرح مغرب اور اہل مغرب نے دوہرے معیار کا ثبوت دیا ہے، آزادی اظہار رائے کے نام پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جس طرح بار بار گستاخی کے مرتکب ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی روک تھام کے لیے ہمیں بحیثیت مسلمان انفرادی طور پر کیا کردار پیش کرنا چاہیے۔ سب سے بہترین کردار، سب سے عظیم ترین عمل وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے آپ کی محبت، آپ کے ساتھ عقیدت انتہا درجے کی ہمارے دلوں میں ہو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی ہر شے سے، ہر چیز سے زیادہ محبوب سمجھا جائے۔ یہ میرا اور آپ کا کردار ہونا چاہیے، اسی لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس حدیث کی روشنی میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہماری جانوں سے بھی بڑھ کر، مالوں سے بھی بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عقیدت ہونی چاہیے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی تو مومنوں کی ان کی جانوں سے بھی زیادہ حقدار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، آپ سے عقیدت دین حق کی شرط اول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ جان دینا دین حق کی شرط اول ہے۔ ہو جو اسی میں خامی تو پھر سب کچھ نامکمل ہے۔ تو پہلا یہ ہمارا طرز عمل ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، آپ کی بات کا ہر فورم پر دفاع ہونا چاہیے۔ ہم دفاع کرنے والے بن جائیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے دفاع کرنے والے، ہر بات پہ آپ کا دفاع کرنا، ہر محاذ پر، ہر میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا جائے۔ صحابہ کرام نے مثالیں دی ہیں اس چیز کی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر اس وقت حضرت عروہ، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، وہ کفار کی طرف سے نمائندہ بن کر آئے تھے۔ عروہ صلح حدیبیہ کے موقع پر کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ پر غالب آ گئے تو میں دیکھتا ہوں، میرا یہ خیال ہے کہ آپ کے صحابہ، آپ کے ساتھی آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی غیرت نے گوارا نہیں کیا،
فوراً آپ کی ذات کا دفاع تھا کہ آپ کے ساتھی آپ کو چھوڑیں گے تو یہ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت ہے، آپ کی تربیت میں یہ نقص ہے، خامی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور لات و منات کے پجاری وہ کوئی اور ہوں گے جو نبی کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، ہم ہرگز اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ دفاع ہے، ہر فورم پر، ہر محاذ پر امام کائنات محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کا دفاع، یہ صحابہ کرام کی سنت ہے، ایک مسلمان کا فریضہ ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال ہے، حدیبیہ کے ہی موقع پر وہ جو عروہ تھے کفار کی طرف سے اس وقت کے نمائندہ، وہ بار بار اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک پہ ہاتھ پھیر رہے تھے، آپ کی داڑھی کو پکڑ رہے تھے، شاید استہزاء کے ساتھ یا شاید تمسخر اڑانے کے لیے یا کسی بھی وجہ سے۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ منظر دیکھا اللہ کے پیغمبر کا دفاع کرتے ہوئے، کیا فرمایا؟ فَكُلَّمَا أَهْوَى عُرْوَةُ بِيَدِهِ إِلَى لِحْيَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی عروہ اپنا ہاتھ لے کر جاتے اللہ کے پیغمبر کی داڑھی مبارک کی طرف، ضَرَبَ يَدَهُ، حضرت مغیرہ اس کے ہاتھ پہ ہاتھ مارتے، وقال، اور فرماتے، اخر یدک عن لحیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر کی داڑھی مبارک سے اپنے ہاتھ کو پیچھے کر۔ یہ دفاع ہے، یہ دفاع کی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کی مثالیں صحابہ کرام نے پیش کی ہیں، ہر فورم پر، ہر محاذ پر، ہر میدان میں، خواہ وہ تحریر کا ہو، وہ تقریر کا ہو، وہ خطابت کا ہو، وہ پریس کا ہو، وہ الیکٹرونک میڈیا کا میدان ہو، ہر میدان میں نبی علیہ السلام کی حرمت کا دفاع کیا جائے۔ اس سے بھی انشاءاللہ گستاخانہ خاکے ہوں یا اس طرح کی حرکات اور سکنات ہوں، ان کی روک تھام میں انشاءاللہ مدد ملے گی۔ تیسرا طریقہ کار وہ یہ ہے کہ کفار کے سامنے، ایسے دشمنوں کے سامنے، ایسے ناخلف قسم کے لوگوں کے سامنے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی دلی محبت کا ثبوت دیا جائے، بے انتہا عقیدت ان کے سامنے پیش کی جائے کہ مسلمان حرمت رسول، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کر سکتے، ہر چیز برداشت ہے، ہر چیز پہ سمجھوتا ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی حرمت پہ، آپ کی عظمت پہ، آپ کی شان پہ، آپ کے مقام پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ نہ محبت میں ذرہ برابر کوئی کمی آنی چاہیے، نہ عقیدت میں لچک ہونی چاہیے۔ انہیں معلوم ہو ہماری عقیدت دیکھ کر کہ یہ امت مسلمہ کا ایک ایک فرد جان تو دے سکتا ہے پر حرمت رسول پہ آنچ آئے یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ کہ عروہ نے صلح حدیبیہ کے ہی موقع پر دیکھا کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اللہ کے پیغمبر سے محبت کرتے ہیں، عقیدت کی انتہا اس نے دیکھی۔ جب واپس گیا نا تو جا کر کہنے لگا لقد وفدت علی الملوک وفدت علی قیصر وکسرى والنجاشی، لوگوں میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے، بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے بطور وفد کے پیش بھی ہوا ہوں، قیصر کے سامنے، روم کے بادشاہ، ایران کے بادشاہ، حبشہ کے بادشاہ کے سامنے بھی میں بحیثیت نمائندہ پیش ہوا ہوں۔ واللہ ان رأیت ملکا قط، اللہ کی قسم دنیا کے کسی حکمران کو، بادشاہ کو میں نے نہیں دیکھا، يعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی تعظیم، اتنی توقیر میں نے کسی کو اپنے بادشاہ کی کرتے نہیں دیکھا جتنی عظمت، جتنی توقیر، جتنا احترام اصحاب محمد کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتے ہوئے دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تعظیم اور توقیر ہے جو ہم نے اس کا عملی نمونہ پیش کرنا ہے، ایک مثال پیش کرنی ہے۔ یہ بھی ایک عظیم ترین عمل ہے اس بات کے لیے تاکہ آئندہ اس طرح کی گستاخانہ خاکوں کی اشاعت وہ اس کی روک تھام ہو سکے۔ خبیب رضی اللہ عنہ سے اہل مکہ نے کہا جب سولی کا وقت آیا نا، کہا اب تو تمہارا جی چاہتا ہوگا کاش میری جگہ پیغمبر علیہ السلام ہو، میری جان بچ جائے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ ایمان کی انتہا اور مضبوطی، ہماری جان کی کیا حیثیت ہے،
ایک جان نہیں 1000 جانیں اللہ کے پیغمبر پہ قربان ہیں، میں تو قطعاً یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ میری جان بچ جائے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، مجھے یہ بھی گوارا نہیں۔ یہ محبت ہے، یہ عقیدت ہے جو کفار کو روک سکتی ہے اس طرح کی حرکات سے، گستاخیوں سے، توہین رسالت سے انہیں باز رکھ سکتی ہے۔ اور پانچویں اور آخری بات کیا ہے کہ مسلمان حکمران کے طور پر ہم اپنے حکومت وقت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ قائدانہ کردار ادا کرے، ایک ایسا رول ماڈل اپنے آپ کو بنائے بحیثیت مسلم امہ کے لیڈر کے طور پر، امت مسلمہ کے حکمران اور لیڈر کے طور پر ایک ایسا کردار پیش کر جائیں تاکہ تاریخ میں ان کا نام سنہرے الفاظ سے لکھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ قائم کی تو بحیثیت والی ریاست مدینہ کے، بحیثیت حکمران کے، نبی علیہ السلام نے جب توہین ہوتے دیکھی آپ نے خود ایک قدم آگے بڑھ کر ارشاد فرمایا تھا، من لکعب بن الاشرف، کعب بن اشرف کا کام کون تمام کرے گا؟ فقام محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ، محمد بن مسلمہ نے اپنے آپ کو پیش کیا، اللہ کے پیغمبر مجھے اجازت دیجئے، مجھے حکم دیجئے، گستاخ رسول کی جو گردن ہے میں اڑا کے لاتا ہوں، آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا ہوں۔ یہ قائدانہ کردار ادا کرنا ہے، حکمرانوں کو دبک انداز سے، طریقے سے جو ہے ٹھوس طریقے سے ان تک پیغام پہنچانا ہے، سفارتی تعلقات منقطع کرنے ہیں، تجارت کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ جو بات حکومتی سطح پر، حکومتی لیول پر جو ان کو میسج جا سکتا ہے اس کا معیار کچھ اور ہے۔ پھر خیبر کے موقع پر دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کسی نے گالی دی، نبی علیہ السلام نے کہا انتقام کون لے گا، اس کا جواب کون دے گا؟ تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ تو جس طرح اللہ کے پیغمبر پوچھتے تھے تو امت مسلمہ کے لیڈر کے طور پر حکمرانوں سے بھی ہمارا مطالبہ ہے، سعودی عربیہ سے بھی، مصر کے حکمرانوں سے بھی اور دیگر ممالکت اسلامیہ سے بھی کہ وہ قائدانہ کردار ادا کریں، اور فرانس سمیت جن لوگوں نے بھی اس قسم کی حرکت کی ہے انہیں بھرپور اور ٹھوس جواب دیا جائے اور اپنا موقف پیش کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان آیات پر، ان احادیث پر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، اللہ ہماری ایمانی غیرت کو اور جگا دے، اور ہر فورم پر اللہ تعالیٰ ہمیں دفاع رسول، حرمت رسول کا حق ادا کرنے والا اور اس کا چوکیدار بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔